بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے یہی حدیث شریف میں نے پڑھی تھی جو آج پڑھی ہے، اور گزشتہ جمعہ میں خرید و فروخت کس طرح کرنی چاہیے، یعنی اس کے اندر کیا نیت ہونی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے، یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، جس میں نیت کے بارے میں مکمل گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے، اور دوسری چیز جو ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو. اس سلسلے میں آپ حضرات نے بارہا گفتگو سنی ہے کہ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنی تجارت کو، اپنے ذریعہ معاش کو آخرت کی کھیتی بنا کر کرے، یعنی حلال کی ہر قدم قدم پر اس کی رعایت کرے کہ اس کی آمدنی حلال ہو، اور آمدنی کے بعد اس کا جو صرفہ ہے، جہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہو. یہ اس کا مختصراً طریقہ کار ہے، اور پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ جو یہ شخص جو اس طریقے سے کاروبار کرے گا اس کے کیا فضائل ہیں. آپ حضرات نے وہ حدیث سنی تھی التاجر الصدوق الامین گزشتہ جمعہ کے اندر، کہ سچی اور امانت دار تاجر کا کیا مقام ہوگا. وہ مقام اللہ تبارک و تعالی اس کو کیوں عطا فرمائیں گے؟ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، اور یہ 5 سوال جو ہوگا یہ لازمی ہوگا، کمپلسری ہوگا، دنیا کے پرچے کی طرح نہیں ہوگا کہ 5 سوال آیا ہے 3 کر دیجئے، 8 آیا ہے 5 کر دیجئے، 10 آیا ہے 7 کا جواب دے دو. 5 سوال کیا جائے گا اور 5 کا جواب دینا لازمی ہوگا. جو ان 5 کا جواب دے دے گا اسی کا قدم اللہ کی بارگاہ سے آگے بڑھے گا، نہیں پھر وہ کامیاب ہوگا. اس میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا، اس کی ذریعہ آمدنی کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی یا دوسروں کے حق کو دبا کر مال کمایا ہے. مکمل اس کے بارے میں مستقل سوال ہوگا کہ کیسے مال کمایا ہے. اور پھر کمانے کے بعد ہم اس کے مالک نہیں بن گئے بلکہ پھر اس کے صرفے کے بارے میں مکمل سوال کیا جائے کہ مال جو کمایا تھا وہ کہاں خرچ کیا. کمانے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور خرچ کرنے کے اندر بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور وہاں جو جواب چلے گا وہ جو دنیا کی
لسانی اور زبانی جمع خرچ سے نہیں چلے گا کہ ہم اپنی زبان کے اور اپنے بول چال کی بنیاد پر دوسروں کو مرعوب کر دیں اور اس کو خاموش کر دیں، اپنا جواب مکمل کر دیں، بلکہ وہاں تو زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور انسان کا عضو جواب دے گا کہ یہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، زبان سے کتنا جھوٹ بولا ہے، کاروبار کے اندر کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنا لوگوں کا حق دبایا ہے، سب وہاں پر پورا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر اپنے کاروبار کا چٹھا اور لیکھا جوکھا اور بناتے ہیں، وہ سب وہاں پر کھل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو کیا ہے وہ سب تحریری شکل میں اللہ کے سامنے موجود ہوگا، جو کیا ہے وہ ہوگا، ہماری طرف سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ تو اس سارے کیے کرائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں جو کاروبار دیا گیا ہے اور دنیا کو دارالاسباب بنایا گیا اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم ذریعہ معاش کو اختیار کریں، اور پھر اس کی پوری حدود متعین کی گئی، یہ ایک مسلمان کے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا کر دیا گیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو اسلامی حدود کے اندر کرے گا تو پھر وہ اپنے اس کاروبار کے ذریعے آخرت کے بلند ترین درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس درجے تک پہنچے گا جہاں پر بہت بڑے زاہد اور عابد اور عبادت گزار اور مسجد کے کھوٹے نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک یہ تاجر اپنی تجارت کی بنیاد پر، اپنی ایمانداری کی بنیاد پر، اپنی سچائی کی بنیاد پر اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کاروبار دیا ہے وہ آخرت کمانے کے لیے دیا ہے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے جس خطے کے اندر پیدا فرمایا، جس علاقے کے اندر پیدا فرمایا ہے، یہ ایک صنعت و حرفت کا علاقہ ہے، یہاں کی اپنی ایک مستقل صنعت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے علاقے کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے اس اعتبار سے ہم کاروبار کریں۔ آج کاروبار کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے بیان سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے طریقے سے کاروبار کے اندر دھاندلی کی جا رہی ہے، کتنے طریقے سے کٹوتی کی جا رہی ہے، کتنے طریقے سے بے ایمانی کی جا رہی ہے، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، ہم تھوڑا سا لوگوں کے حق کو دبا کر، تھوڑا سا پیسہ کاٹ کر، تھوڑا سا ان کو چلا کر، تھوڑا سا ان کو پریشان کر کے ہم کون سی اپنی دنیا بہت زیادہ بڑھا لیں گے؟ عام طور سے جو کٹوتی ہوتی ہے پیمنٹ کے اندر، 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا حساب، اس کے اوپر تھوڑا سا پیمنٹ بڑھ گیا، ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، 500 700 1000 1200 روپے بڑھا، اس کو کاٹ لیا ہم نے۔ سامنے والا مانگتا ہے تو پھر اس کو جواب دیتے کہ اتنا کیا لوگے، اس کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، جتنا پیسہ اس کے پیمنٹ کا بنا وہ اس کا حق ہے، ہمیں اس کو دینا ہے۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو ہم نے اس پیسے کے ذریعے جتنا کمایا ہے یہ چند روپیہ اس کا کاٹ کر ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑھا لیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہماری پوری کمائی گندی ہو گئی۔ چند ٹکے کو ہم نے کاٹا ہے، لاکھوں میں اگر دیکھا جائے 500 700 تو اس کا فیصد نکالا تو کوئی فیصد نہیں بنتا، لیکن اتنا بچانے کے چکر میں ہم پوری کمائی گندی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سامنے والا معاف کر دے، وہ خوش دلی سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے کاٹ لیجئے، تب تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا، کل آخرت کے میدان میں ہم اس کے دیندار ہوں گے، اور وہاں پر کیا چلے گا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں پر نیکیوں کا سکہ چلے گا، یہ دنیا کا سکہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کے معاملے میں زبردست تاکید فرمائی ہے کہ اس کی خوب صفائی ستھرائی کر لی جائے۔ قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جب لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو، اس کے اوپر گواہ بنا لو، تاکہ موقع کے اوپر فرق نہ پڑے۔ جتنا آنا پائی ہو اس کو دے اور لے کر بالکل چپتا کر لیا جائے، کسی کے دل کے اندر کوئی میل نہ ہو۔ اور بھی اس کی مختلف صورتیں ہیں، پیسے کے کاٹنے کی اور پیسے کے دوسرے کے حق کو دبانے کی، وہ سب صورتیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں پر مجھے جو عرض کرنی ہے وہ ایک جو آج کل ایک وبا کی طریقے سے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، اور
ہماری جماعت کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور اثر اس کا منتقل ہو کر دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کاروبار کے اندر ساڑیوں پر اور کپڑوں کے اوپر فیگر کی بنائی اور فیگر کا پرنٹ اور فیگر کی ڈائی اور فیگر کا ورک، یہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، تصویر کسی بھی طریقے سے بنانا اور اس کی خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالکل حرام فرمایا ہے۔ تصویر کشی بالکل حرام ہے، اور ایسی زبردست حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جس شخص نے تصویر کھینچی اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس تصویر کے اندر روح ڈالو، اس تصویر کو زندہ کرو۔ دنیا کے اندر گناہ کبیرہ بہت ہیں، انسان بہت گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ تصویر کشی اور تصویر بنانا یہ بڑے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے تخلیق، پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس صفت کے ساتھ اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اور چیزوں کو بناتے ہیں، یہ بھی اس کو بنا رہا ہے، چاہے ساڑی کے اوپر، چاہے کاغذ کے اوپر، چاہے موبائل کے اندر، چاہے کیمرے کے اندر، کہیں بھی اس کو بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، تم نے اس صفت تخلیق کے اندر برابری کرنے کی کوشش کی ہے، تم اس کے اندر روح ڈالو، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر روح وہ نہیں ڈال سکتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آج یہ تصویر کشی اور ساڑیوں کے اوپر تصویر کا بنانا کسی بھی ذریعے سے ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے۔ موبائل کے اوپر تصویر کا کھینچنا، اس کو تو گویا کہ معاشرے کے اندر گناہ کا کام سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کیا دیندار، کیا بے دین، ہر ایک اس وبا کے اندر گرفتار ہیں۔ تصویر پیچھے سے پوسٹ ہو کر آئی، ہم نے فوراً اس کو آگے بڑھا دیا۔ دینی میسج کے اندر تصویر لگا دی جاتی ہے کہ یہ تصویر اس کو آگے بڑھائی جا رہی ہے دین کے نام پر۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، تصویر کھینچنا، تصویر سازی کرنا اور اسی طریقے سے تصویر کی بیع و فروخت کرنا، یہ سب زبردست گناہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کے ذریعے سے کاروبار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم یہ کام کریں گے تو ہماری آمدنی بہت بڑھ جائے گی، ہم کما لیں گے، اس کے مقابلے میں دوسری ڈیزائن کا مال فروخت نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے جمعہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کاروبار دیا ہے وہ آخرت کمانے کے لیے دیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ دنیا کی ضرورت ہمیں اس کے ذریعے سے پوری کرنی ہے۔ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، آج ہم نے دنیا کی ضرورت نہیں، اس کو اپنی خواہش اور اپنا مقصد اور نصب العین بنا لیا کہ دنیا کمانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کی آسودگی کا سارا سامان ہمارے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے بہترین رزق ہے، رہنے کے لیے بہترین مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، جانے کے لیے سواری ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ پیٹ کسی طریقے سے بھرتا نہیں ہے۔ حرام کے اندر انسان ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ دنیا کا کاروبار آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ہم یہ حرام کاروبار اس طریقے سے کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا دے کر آزماتے ہیں، کبھی دنیا لے کر آزماتے ہیں، اور کبھی دنیا کے اندر ناجائز امور کے ذریعے آسانی سے کمائی کا راستہ دے کر فرماتے کہ یہ ناجائز راستہ کھلا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آزماتے کہ انسان یہاں سے کماتا ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اس سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور جب انسان آزمائش کے اوپر جم جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر جم جائے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کی آزمائش کا دور ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بند دروازے کھلیں گے۔ اور اگر اسی طریقے سے وہ کمائے گا تو پھر حدیث کے اندر بالکل واضح انداز میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کا رزق اس کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کو کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، کتنا جینا ہے، سب متعین کر دیا گیا۔ اب چاہے تو وہ اس کو حلال طریقے سے کما لے، چاہے تو وہ اس کو حرام طریقے سے کما لے، ایک دانہ اس کو زائد نہیں مل سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کمائی ہو رہی ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ایک آزمائش ہے، ہم پہلے اپنے اس نصب العین کو متعین کر کے ہم کاروبار کس نیت سے کر رہے ہیں، یہ ہماری دنیا کا مقصد ہے یا دنیا کی ضرورت ہے اور آخرت کمانا اس کے ذریعے سے ہمیں ہے۔
اس کو پہلے متعین کرنا پڑے گا۔ ایک نشہ سا ذہن کے اندر ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے اور بڑے سے بڑا کرنا ہے، اور اس کے راستے میں جو حلال و حرام کی حدود ہیں ہم اس کو پھلانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کاروبار ہم چاہے جتنا بڑا کریں اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ اربوں کا کھربوں کا ہم کاروبار کریں، لیکن اگر اسلامی حدود کو پامال کر کے یہ کاروبار کیا جاتا ہے تو یہ کاروبار اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ کاروبار نہ کیا جائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ٹھیلا لگا کر سبزی بیچیں سڑکوں کے اوپر، سڑک پر دکان کھول کر بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر اللہ کے حکموں کے اوپر ہمیں یقین ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنے حساب کتاب دینے کا استحضار ہوگا، اور حرام کمائی کے اوپر، حرام خرچے کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، ہمیں اس کا استحضار ہوگا، اپنے ایمان کے اوپر پختگی ہوگی، تو ہمیں ہماری زبان سے یہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم پھر کیا کریں۔ جیسے ہماری زندگی گزرے گی ہم گزار دیں گے، لیکن حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست تاکید کی ہے کہ انسان حلال کمائی کرے۔ جو میں نے حدیث پچھلے جمعہ کے اندر پڑھی تھی کہ کمانا ایک فریضہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے بیان فرمایا، طلب و کسب الحلال، حلال کا لفظ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حلال روزی کمانا یہ فریضہ ہے، صرف کمانا فریضہ نہیں ہے، حلال طریقے سے اس کو کمایا جائے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے آخرت کیسے بنے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مستقل تفصیل بیان فرمائی کہ کاروبار کرنے والا کس طریقے سے اپنے کاروبار سے اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ ایک تو حلال کمائی کرے، اس کے اوپر جو اس کے صعوبتیں آئیں گی اس کے ذریعے سے اس کا مقام بہت بلند ہوگا، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے وہ دینی امور میں خرچ کر کے بھی اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، اور پھر اس کمانے کے اندر لوگوں کو مہلت دے کر، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو معاف کر کے اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام کو بلند فرمائیں گے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ اسی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے کس آدمی کے اوپر، رجلا سمحا، جو نرم دل آدمی ہے، جو نرم آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ کب؟ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، کہ جب وہ مال بیچتا ہے، جب مال خریدتا ہے، اور جب لوگوں سے اپنے مال کا تقاضا کرتا ہے۔ ان تین وقتوں کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، خریدنے میں بھی نرمی کرتا ہے، بیچنے میں بھی نرمی کرتا ہے، اور دوسروں سے اپنا تقاضا کرنے کے وقت بھی نرمی کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ یہ اس کو اجر مل جائے، جنت کا یہ درجہ مل جائے، یہ اس کی مصیبت دور ہو جائے، کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، اور اللہ کی رحمت جس کو حاصل ہو جائے اس کے دنیا کا بھی سارا کام بن جائے گا اور آخرت کا بھی سارا کام بن جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے کاروبار کو اسلامی حدود میں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ اور بات عرض کرنی ہے، اگلے جمعے کے اندر عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔